بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی صحیح بخاری کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے صحیح بخاری کے کتاب وحی، کتاب ایمان، کتاب علم، کتاب وضو، کتاب غسل، کتاب تیمم، کتاب نماز، کتاب اوقات نماز، کتاب اذان اور کتاب اذان کے مسائل، صفت الصلاۃ کا مطالعہ مکمل کر چکے ہیں، اور آج ہم لوگ کتاب جمعہ کا مطالعہ اپنے جاری رکھیں گے، اور الحمدللہ آج ہم اپنا مطالعہ حدیث نمبر 924 سے کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 924، اور یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت اٹھ کر مسجد میں نماز پڑھی، اور چند صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ صبح کو ان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دوسرے لوگوں سے اس کا ذکر کیا، چنانچہ دوسرے دن اس سے بھی زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پیچھے نماز پڑھی۔ دوسری صبح کو اس کا چرچا اور زیادہ ہوا۔ پھر کیا تھا، تیسری رات بھی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز شروع کر دی۔ چوتھی رات تو آئی تو مسجد میں نمازیوں کی کثرت سے تل رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی، لیکن آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز نہیں پڑھائی، اور فجر کی نماز کے بعد لوگوں سے فرمایا، پہلے آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، پھر فرمایا، اما بعد، مجھے تمہاری اس حاضری سے کوئی ڈر نہیں، لیکن میں اس بات سے ڈرا کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، پھر تم سے یہ ادا نہ ہو سکے۔ اس روایت کی مطابقت یونس نے بھی کی ہے۔ حدیث نمبر 927 927۔ یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے۔ ممبر پر یہ آپ کی آخری بیٹھک تھی۔ آپ دونوں شانوں سے چادر لپیٹے ہوئے تھے، سر مبارک پر ایک پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگوں میری بات سنو۔ چنانچہ لوگ آپ کی طرف کلمہ مبارک سننے کے لیے متوجہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، اما بعد، یہ قبیلہ انصار کے لوگ آنے والے دور کی تعداد میں بہت کم ہو جائیں گے۔ یہ قبیلہ انصار کے لوگ آنے والے دور میں تعداد میں بہت کم ہو جائیں گے۔ پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو شخص بھی حاکم ہو، اسے نفع و نقصان پہنچانے کی طاقت ہو، تو انصار کے نیک لوگوں کی نیکی قبول کرے اور ان کے برے کی برائی سے درگزر کرے۔ حدیث نمبر 928 928۔ یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں 2 خطبے دیتے اور دونوں کے بیچ میں بیٹھتے تھے۔ خطبہ جمعے کے بیچ میں بیٹھنا بھی مسنون طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں 2 خطبے دیتے اور دونوں کے بیچ میں بیٹھتے تھے۔ خطبہ جمعے کے بیچ میں بیٹھنا بھی مسنون طریقہ ہے۔ حدیث نمبر 930 930۔ یہ حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ایک شخص آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے فلاں، کیا تم نے تحیۃ المسجد کی نماز پڑھ لی؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اٹھ اور 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ یہ حدیث 930 میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں۔ یہ حدیث حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے فلاں، کیا تم نے تحیۃ المسجد کی نماز پڑھ لی؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اٹھ اور 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ حدیث 933 933۔ اور یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانے میں قحط پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔
ایک دیہاتی نے کہا یا رسول اللہ جانور مر گئے ہیں، اہل و عیال دانوں کو ترس گئے ہیں، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اس وقت بادل کا ایک ٹکڑا بھی آسمان پہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو نیچے بھی نہیں کیا تھا کہ پہاڑوں کی طرف سے گھٹا امڑ آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی منبر سے اترے بھی نہیں تھے کہ میں نے دیکھا کہ بارش کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک سے ٹپک رہا تھا۔ اس دن، اس کے بعد اور متواتر اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی۔ دوسرے جمعے کو یہی دیہاتی پھر کھڑا ہوا یا کہا کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، اب عمارتیں منہدم ہو گئیں، جانور ڈوب گئے، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہ اب دوسری طرف بارش برسا اور ہم سے روک لے۔ اب ہاتھ سے بادل کے لیے جس طرح بھی اشارہ کر رہے تھے، ادھر طلوع صاف ہو جاتا، سارا مدینہ تالاب کی طرح بن گیا، کناتا کا نالا مہینہ بھر بہتا رہا، اور ارد گرد کے آنے والے بھی اپنی یہاں بھرپور بارش کی خبر دیتے رہے۔ حدیث نمبر 935 935۔ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے ذکر میں ایک دن فرمایا کہ اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ پاک اسے وہ چیز ضرور دیتا ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے آپ نے فرمائی وہ ساتھ بہت تھوڑی سی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے ذکر میں ایک دن فرمایا، اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں کوئی شخص، کوئی مسلمان بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چیز اللہ پاک سے مانگے تو اللہ پاک اسے ضرور دیتا ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے آپ نے بتایا وہ ساعت بہت تھوڑی سی ہے۔ حدیث نمبر 936 936۔ اور یہ حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اتنے غلہ لادے ہوئے احتیاطی قافلہ ادھر سے گزرا، لوگ نماز چھوڑ کر ادھر چل دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل 12 آدمی رہ گئے۔ اس وقت سورہ جمعے کی آیت نمبر 11 اتاری گئی اور اس نے فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ تجارت اور کھیل دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 937 937۔ یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے 2 رکعت، اس کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت اپنے گھر میں پڑھتے، عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھتے اور جمعے کے بعد 2 رکعت جب گھر واپس آتے تب پڑھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 2 رکعت، اس کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت اپنے گھر پڑھتے، عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھتے اور جمعے کے دن 2 رکعت جب گھر واپس آتے تب پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 938 938۔ یہ حدیث سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ہمارے یہاں ایک عورت تھی جو نالے پر اپنے ایک کھیت میں چقندر بوتی۔ ہمارے یہاں ایک عورت تھی جو نالوں پر اپنے ایک کھیت میں چقندر بوتی۔ جمعے کا دن آتا وہ چقندر اکھاڑ لاتی، اسے ایک ہانڈی میں پکاتی، پھر اوپر سے ایک مٹھی جو کا آٹا ڈال دیتی۔ اس طرح یہ چقندر گوشت کی طرح ہو جاتے اور جمعے سے واپسی میں ہم انہیں سلام کرنے کے لیے حاضر ہوتے تو یہی پکوان ہمارے آگے کر دیتی اور ہم اسے چاٹ جاتے۔ ہم لوگ ہر جمعے کو ان کے اس کھانے کے آرزومند رہا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 939۔ اور یہ حدیث آخری حدیث ہے اس کتاب کی۔ اس کے بعد یہ کتاب جمعہ کا ختم ہو جائے گی، کتاب جمعہ کا مطالعہ ختم ہو جائے گا، اور پھر انشاءاللہ ہم آئندہ جو کتاب ہے کتاب نماز خوف کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ، جس کا نمبر 13 نمبر ہے۔ تو 939 جو آخری حدیث ہے وہ یہ ہے
کہ یہ بھی حدیث حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دوپہر کا سونا اور دوپہر کا کھانا جمعے کی نماز کے بعد رکھتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا سونا اور دوپہر کا کھانا جمعے کی نماز کے بعد رکھتے تھے۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔